بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیل خان سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی اقبال صاحب، میرے کچھ سوال ہیں جنازے کی نماز کے آداب اور طریقے کے حوالے سے، براہ کرم ان سوالات میں رہنمائی فراہم فرمائیے۔ پہلا سوال، نمبر 1، جب جنازے کی نماز میں امام اللہ اکبر کہہ کر تکبیرات پڑھتا ہے تو کیا مقتدی کو بھی ہر تکبیر کے ساتھ اپنی ہلکی آواز میں اللہ اکبر کہنا چاہیے، یا صرف دل میں سوچ لینا یا بس امام کی تکبیر سن لینا کافی ہے؟ جواب یہ ہے کہ دل میں سوچ لینا یا امام کی تکبیر سن لینا ہرگز کافی نہیں ہے۔ تکبیر کہنا اور چاروں تکبیر کہنا امام کے پیچھے، جس طرح امام کے لیے چاروں تکبیریں فرض ہیں، مقتدی کے لیے بھی چاروں تکبیریں فرض ہیں، تکبیر تحریمہ کی طرح ہے۔ چونکہ نماز جنازہ میں ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے، ایک تکبیر رہ گئی تو پورے رکعت گویا رہ گئی، اور اللہ اکبر کہنا یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ تو امام جب اللہ اکبر کہے تو مقتدی کو بھی ساتھ میں آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہنا لازم ہے، اور صرف دل میں سوچنا اور امام کی تکبیر سن لینا اس سے نماز نہیں ہوگی پھر مقتدی کی۔ دوسرا سوال ان کا، آج کل عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ تکبیر سنتے ہی صرف ہلکا سا سر اوپر نیچے ہلا لیتے ہیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتے، کیا یہ عمل کرنا کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں، جہالت ہے یہ۔ سر جو ہے اللہ اکبر، تو سر اٹھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی نے کہ پیچھے آواز نہیں پہنچ رہی ہوگی، لوگ جو ہے اشارے سے سمجھ لیں آگے والے کو دیکھ کر کے کسی نے یہ حرکت کی ہوگی، اب چل پڑی، تو امام کے اللہ اکبر کہتے وقت سر نہیں اٹھانا ہے، بلکہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے جیسا کہ بتایا۔ تیسرا سوال، جنازے کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جنازے کی نماز میں مقتدی کے لیے ہر تکبیر کے بعد کون سی دعائیں پڑھی جانی چاہیے، جیسے ثنا، درود اور دعائے میت، اور کیا ان کو پڑھنا لازمی ہے؟ جواب یہ ہے کہ جنازے میں 4 تکبیریں ہیں۔ جب جنازہ کی نماز پڑھنے لگے دل میں نیت کر لے کہ میں اس میت کی جنازے کی نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں اور میت کے لیے دعا کے لیے پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر جب امام کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہہ لے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، نماز والی ثنا پڑھ لے، اور نماز جنازہ کی ثنا میں ایک لفظ وجل ثناؤ کا بڑھا ہوا ہے، وہ بڑھا لیں اگر یاد ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے، نماز والا درود زیادہ افضل ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد جو ہے دعائیں، وہ دعا پڑھی جاتی ہے، بالغ میت کی دعا الگ ہے اور بچوں کی دعا الگ ہے، تو وہ دعا پڑھ لی جائے تیسری تکبیر کے بعد۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے جب امام سلام پھیرے تو خود بھی سلام پھیر دیا جائے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کیا ان کو پڑھنا لازمی نہیں ہے، تکبیر تو لازمی ہے چاروں تکبیر، لیکن دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اگر آپ کو ثنا نہیں یاد ہے، درود نہیں یاد ہے، اور جو ہے دعا بھی نہیں یاد ہے، تو آپ پھر بھی نماز جنازہ میں شامل ہو اور اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات اتنا ہی پڑھ لیں، یا خاموش کھڑے رہیں تو بھی نماز جنازہ آپ کی ادا ہو جائے گی، آپ کی یعنی میت کے لیے نماز جنازہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہو جائے گی۔ اگلا سوال، اگر کوئی شخص جنازے کی نماز میں امام بنا دیا جائے تو اس کے لیے نیت اور تکبیرات کی صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ نیت پہلے ہوگی، تکبیرات بعد میں ہوگی، ترتیب سے کیا مراد ہے؟ امام بنا دیا گیا تو آپ نیت کریں کہ میں نماز جنازہ میت کے لیے پڑھا رہا ہوں، اور عربی کے لیے ایک الفاظ کہنا چاہیں تو عربی میں نیت کر لیں، نویت ان اصلی صلاۃ الجنازۃ للہ تعالی ودعاء للمیت، یہ کہہ لیں، یا دل میں رکھے کہ میں میت کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میت کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اور میت کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ کہہ کر کے یہی نیت امام کریں گے، یہی نیت مقتدی کریں گے، اور اس کے بعد 4 تکبیرات جیسا کہ بتائی گئی، وہ 4 تکبیرات جو ہے پڑھ لی جائیں گی، اور ہر تکبیر کے بعد جو دعا اوپر بتائی گئی وہ پڑھ لی جائے۔ کہتے ہیں اور اگر میت کے جسم کے سامنے کھڑے ہونے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ مرد اور عورت کے لیے مختلف کیفیت کیا ہے، اور امام کو کس مقام پر قیام کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ میت جو آگے رکھی ہوئی ہے قبلہ کے سامنے، اس میں میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، یا جو ہے میت کے نصف حصے سرین کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اس میں بعض فقہا کے یہاں تو مرد عورت کے درمیان فرق کیا گیا ہے، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ میت کے سینے کے سامنے جہاں دل میں ایمان ہوتا ہے، گویا اسی ایمان کے حوالے سے آپ میت کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تو امام کو سینے کے بالمقابل کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھنا سنت ہے۔ سینے کے بالمقابل نہ ہو، درمیان میں کھڑے ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا آخری سوال، وقت کے، اس کا جواب جو ہے ویڈیو میں آ چکا ہے کہ وقت کے امام کو نہ پہچاننے والی حدیث اور اس کا مطلب کیا ہے، یہ اعتبار کی ویڈیو میں اس کی تفصیل سے جواب دیا جا چکا ہے۔